السلام علیکم دوستو۔ بنوں کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ شہری مظاہرین کی ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں متضاد دعوے ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کہ واقعی فائرنگ کس نے کی، کس نے آغاز کیا، فوجیوں کی طرف سے فائرنگ کس نے کی۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین فوج کے ذخیرہ ایک خوراک کے ذخیرے کی سہولت پر دھاوا انہوں نے بولا اور گندم، آٹا، تیل اور دیگر اشیاء خورد و نوش لے گئے۔ اس سے کچھ فوجی مشتعل ہوئے اور انہوں نے براہ راست فائرنگ شروع کر دی۔ یہ بڑے کشیدہ تشویشناک صورتحال تھی۔ اس میں معلوم نہیں کس نے کس کا ساتھ دیا، کس کو اکسایا، لیکن جب عوام بے چین ہوتے ہیں، معاشی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جو لوگ بجلی کے بھی ستائے ہوئے ہیں، مہنگائی کے بھی ستائے ہوئے ہیں، تو انہیں گمراہ کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے یا ان کو مشتعل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب بنوں کے جو واقعات ہیں، انہوں نے رستم شاہ مومن صاحب سابق CSP آفیسر تھے، ان کے ایکسپریس ٹریبیون میں 14 اگست 2019 کو شائع ہونے والے ایک مضمون کی یاد بھی تازہ کر دی۔ بہت عرصہ پہلے وہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ ملک 12 اگست 1948 کے ببرا قتل عام کو بھول گیا ہے۔ چارسدہ کے نماہی گاؤں ببرا میں اس آرٹیکل کے مطابق 600 سے زائد پرامن مظاہرین کا ایک ہی دن میں قتل ہوا، جو کہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ لیکن یہ کس حد تک درست ہے کہ واقعی 600 لوگ اس میں مارے گئے تھے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اشتعال خدائی خدمتگار تحریک کے رہنما عبدالغفار خان یعنی باچا خان کی مسلسل گرفتاری سے ہوا۔ ان کی موومنٹ کو آپ کو معلوم ہے ریڈ شرٹ موومنٹ بھی کہا جاتا تھا۔ جولائی 1948 میں دراصل اس وقت کے سرحدی صوبے کے گورنر ایمبروز ڈنڈاس نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس میں حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی شہری کی نظر بندی کی کوئی بھی وجہ بتائے بغیر اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، نہیں وجہ بتائے بغیر نظر بند کیا جا سکتا ہے، کسی بھی شخص کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اور حکومت نے یہ بھی کہا کہ ایسے گرفتار افراد کی جائیدادوں کو ضبط بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس نئے قانون کے تناظر میں صوبائی حکومت نے صوبے بھر میں سیاسی مخالفین کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ریڈ شرٹ یعنی خدائی خدمتگاروں کی گرفتاریاں پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، جب 22 اگست 1947 کو یعنی پاکستان بننے کے 7-8 دن کے بعد ہی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت برطرف کر دی گئی تھی۔ حالانکہ اس وقت اسمبلی میں ان کے پاس 50 میں سے 33 ارکان کی اکثریت تھی۔ ڈاکٹر خان کو ہٹائے جانے کے بعد تحریک کے رہنما باچا خان کے ساتھ گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ اب 12 اگست 1948 کو غیر مسلح مظاہرین نے ریڈ شرٹ رہنماؤں اور کارکنوں کی وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کے لیے چارسدہ سے بابرا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ پارٹی نے اپنے کارکنوں کو سخت ہدایات جاری کی تھی کہ احتجاجی ریلی کے مقام پر لاٹھی تک نہ لے کے آئیں، اسلحہ کی بات تو دور کی بات ہے۔ اب یہ پرامن اور غیر متشدد جماعت تھی اس وقت، ریڈ شرٹس یا خدائی خدمتگار، لیکن اس وقت جو مسلم لیگی وزیر اعلیٰ تھے قیوم خان، انہوں نے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ جیسے ہی لوگ اکٹھے ہوئے اور تقریریں ہونے والی تھیں، پولیس نے مجمع کو منتشر ہونے کا حکم دیا۔ فوراً جمع ہونے والے اجتماع پر اندھا دھند گولیاں چلا دیں اور گولیوں سے زمین پر لوگ گر گئے، زخمی ہوئے، کچھ موقع پہ ہلاک ہوئے۔ اور 3 ہفتے بعد ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ خان عبدالقیوم خان نے صوبائی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پولیس کا گولہ بارود یا گولیاں ختم نہ ہوتی تو کسی کو بھی نہیں چھوڑنا تھا، اسپیئر کسی کو نہیں کرنا تھا۔ اب اندازہ لگائیے 1948 14 اگست کی بات ہے، اور اب 2-3 دن سے بنوں میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے انتہائی کشیدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ بنوں میں پرامن مظاہرین پر افسران کی فائرنگ، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے، یہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون اور پاکستان کے اپنے آئین کے تحت پرامن اجتماع کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ امن کی وکالت کرنے والی پرامن ریلی میں
مہلک طاقت کا استعمال غیر قانونی اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی طرف سے طاقت اور آتشین اسلحے کے استعمال سے متعلق اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے۔ یہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان تھا بنو کے تشویشناک حالات کے حوالے سے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنو میں آنن فانن یہ حالات کیوں خراب ہوئے، ایک پرامن مارچ متشدد مظاہروں میں کیوں تبدیل ہوا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا یہ کوئی سازش ہے صوبائی حکومت کے خلاف کہ وہاں پہ حالات پیدا کر کے اس قسم کے پھر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن پہلے ڈی آئی خان میں ایک حملہ ہوا ہیلتھ سینٹر پہ، اور اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کہ کنٹونمنٹ بنو کنٹونمنٹ کے اندر ہے اس کے اوپر بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا، کئی جانیں اس میں ضائع ہوئیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ بنو ایک ہاٹ بیڈ بن گیا ہے دہشت گردی کا، ایک جو ہائبریڈ وارفیئر جس کا ذکر ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے تھے، لگتا ہے اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ یعنی ہائبریڈ وارفیئر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف طریقوں سے مختلف محاذوں پہ مسلح افواج کو سیکیورٹی فورسز کو انگیج کیا جاتا ہے، اور ایسی صورتحال میں پھر شرپسند عناصر پرامن احتجاج مظاہرے کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی اس ہائبریڈ جنگ کے پیادے ہیں، ایسے بڑا واضح طور پہ معلوم ہے۔ اب اس موقع پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پشتون تحفظ موومنٹ کے کچھ انتہا پسند ورکرز نے بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو جو سٹورز تھے، ڈپو تھے فوج کے جہاں پہ گندم آٹا وغیرہ یہ سٹور ہیں، ان پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک دہشت گردی کی ایک تکونے 3 اطراف سے حملے کا ایک سامنا ہے، کیونکہ ایک طرف ٹی ٹی پی ہے، آئی ایس کے پی ہے، اور پھر لگتا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جو انتہا پسند عناصر، وہ لوگ جو کہ ریاست کے مخالف ہیں، ہم اکثریت کی بات نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ پختونستان کے کاز کے علمبردار ہوں، ریاست پاکستان سے ناراض ہیں، یا پھر وہ بھی انسٹرومنٹس بن گئے ہیں، اعلی کار بن گئے ہیں عدم استحکام کے۔ تو کیا ان تینوں نے مل کے بنو کی صورتحال پیدا کی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیق ہونی بڑی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے افغان طالبان سے گزشتہ جو 2 بڑے حملے ہوئے اس حوالے سے، کہ کیا افغان طالبان بھی اس پراکسی جنگ یا اس ہائبریڈ وارفیئر میں جو کہ پاکستان پہ اس وقت مسلط ہے، پاکستان کو اس کا سامنا ہے، اس کے بالواسطہ طور پہ مددگار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کی تمام تر بڑی قیادت نور ولی محسود سمیت وہ افغانستان میں ہے، بلکہ افغان طالبان ان کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اب بڑا ضروری ہے کہ موجودہ حالات کا انتہائی غیر جذباتی انداز میں جائزہ لیا جائے اور اس کو ہینڈل بڑے طریقے سے دانشمندی کے ساتھ کیا جائے، تاکہ نہ تو وہ لوگ جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں امن کی خاطر، ان کے ذریعے لوگ شرپسند عناصر اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور دوسری طرف یہ کہ جو لوگ ناراض ہیں، جو مصیبتوں کا اقتصادی مسائل کا شکار ہیں، وہ بھی کہیں کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، کیونکہ خدشہ تو یہی ہے کہ کچھ عرصے چند مہینوں سے جو صورتحال چلی تھی کہ لوگ بجلی کے مارے میں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، کہ ان کو کوئی بھی ورغلا سکتا ہے، آسانی سے اکسا سکتا ہے، اور یہی کچھ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اب بڑا ضروری ہے کہ انتہائی دانشمندی کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں طاقت کا استعمال کیے بغیر اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔